اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد فاروق ہے اور میں اسلامیات کا کوارڈینیٹر ہوں۔ آج ہم کلاس 8 سورہ انفال آیت نمبر 11 تا 19 کو ہم ڈسکس کریں گے، اور یہ ہمارے پہلے لیکچر کا دوسرا حصہ ہے۔ لہٰذا شان نزول اور اس کا سبب نزول جو ہیں وہ پہلے حصے میں ڈسکس ہو چکی ہیں، لہٰذا اب ہم ڈائریکٹ جو ہیں وہ آیات کی طرف بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ غزوہ بدر سے پہلے جو انعامات کیے تھے اور ان کا تذکرہ ہے۔ غزوہ بدر میں جب مسلمان بدر کے میدان میں کھڑے تھے تو وہ ایسی جگہ تھی جہاں پر ریت تھی، اور مشرکین مکہ جس جگہ پر کھڑے تھے وہاں پر مٹی تھی۔ تو شیطان جو ہے وہ بار بار ان کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا تھا، کیونکہ ایک تو انہوں نے پانی پر بھی قبضہ کیا تھا، ان کے پاس پانی بھی نہیں تھا، لہٰذا شیطان بار بار ان کے دلوں میں یہی وسوسے ڈال رہا تھا، اور اسی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ تھوڑے سے پریشانی کی حالت میں تھے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام پر نیند کی چادر اڑا دی، اور اس نیند کی چادر سے وہ تھوڑا سا وقفہ تھا لیکن اس سے جو ہے وہ بالکل تازہ دم ہو گئے۔ دوسرا احسان اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ آسمان سے پانی برسایا۔ اس پانی سے ایک تو جو ریت تھی وہ مضبوط ہو گئی، اور مشرکین مکہ کے لیے وہ جگہ کیچڑ بن گئی۔ پھر انہوں نے اس پانی کی وجہ سے یہ صاف بھی ہو گئے، پاک بھی ہو گئے، اور شیطان کی نجاست بھی اللہ تعالیٰ نے دور کر دی۔ تو اس آیت میں ان انعامات کا ذکر ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اور جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری تسکین کے لیے آپ پر نیند کی چادر اڑا دی، وینزل علیکم من السماء ماء، اور آپ پر آسمان سے پانی برسایا، لیطہرکم بہ، اس لیے تاکہ آپ پاک ہو جاؤ، ویذھب عنکم رجز الشیطان، اور اس سے جو ہے وہ شیطان کی نجاست جو ہے وہ دور ہو جائے، ولیربط علی قلوبکم، اور آپ کا دل جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، ویثبت بہ الاقدام، اور آپ کے قدم جو ہیں وہ بھی ثابت قدم رہیں۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کو یہ وحی بھیج رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ، اور جب آپ کے رب نے وحی کیا ملائکوں کو، فرشتوں کو، انی معکم، کہ بے شک میں آپ کے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو ثابت قدم رہے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں ان کے دلوں میں، جو کفار ہیں ان کے دلوں میں دبدبہ ڈالوں گا، مسلمانوں کی ہیبت ڈالوں گا، فضربوا فوق الاعناق، تو مارو ان کو گردنوں کے اوپر سے، وضربوا منہم کل بنان، اور ان کو جوڑ کے مارو۔ ذالک بانہم، یہ کیوں؟ اس لیے کہ بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی۔ شاقو کا کیا مطلب ہے؟ مخالفت۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جس نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، اور یہ اس لیے کہ تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکیں، وان للکافرین عذاب النار، اور کافرین کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہاں تک تو مطلب احسانات تھے جو غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جنگ میں کیسی حکمت عملی اپنانی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات دی ہیں کہ اے ایمان والو، جب آپ کا کسی کفار کی جماعت سے میدان جنگ میں آمنا سامنا ہو جائے تو ان سے پیٹ نہیں پھیرنا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس حکمت عملی کو بیان کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب آپ آمنے سامنے ہو جاتے ہیں کسی کفار کی جماعت کے ساتھ، زحفن کا کیا مطلب ہے؟ جماعت، فلا تولوہم الادبار، تو ان سے آپ نے پیٹ نہیں پھیرنا، اور اگر آپ یہ پیٹ پھیرتے ہیں تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جب آپ
کفار سے بزدلی کی وجہ سے آپ پیٹ پھیرتے ہیں، لیکن 2 صورتوں میں آپ پر اللہ کا عذاب نہیں ہے، باقی صورتوں میں اگر آپ بزدلی کی وجہ سے پیٹ پھیرتے ہیں تو آپ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی شخص اس دن بزدلی کی وجہ سے پیٹ پھیرے گا إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، مگر وہ بندہ جو کسی جنگی چال کی صورت میں پیٹ پھیریں، یا او متحیزن الی فئہ، یا اپنی فوج سے جا ملنے کی صورت میں وہ پیٹ پھیریں، فقط باء بغضب من اللہ، ان 2 صورتوں میں جو ہے ان پر اللہ کا غضب نہیں ہے، باقی اگر آپ بزدلی کی وجہ سے پیٹ پھیرتے ہیں تو آپ پر اللہ کا غضب ہے، ومأواہ جہنم، اور اس کی جگہ جو ہے وہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ فلم تقتلوہم، تو آپ نے قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو قتل کیا، جنگ بدر کی بات کر رہے ہیں۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنگ بدر سے پہلے انہوں نے مٹی میں ایک مٹھی پر ریت لے لی اور اس کو کفار کی طرف پھینک دیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ریت جو ہے وہ تمام کفار کی آنکھوں میں چلا گیا، تو یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور نہیں پھینکا جب آپ پھینک رہے تھے، ولکن اللہ رمی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پھینکا تھا، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور یہ کہ مومنین کو اچھی طرح سے آزمایا جائے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کی چال کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہ مشرکین مکہ یہ جب مکہ سے نکل رہے تھے تو اس دوران انہوں نے خانہ کعبہ میں دعائیں مانگی تھی اور یہ کہا تھا کہ آج کے دن جو جماعت حق پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب فرمائے، تو اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ تو فتح چاہتے تھے، فقد جاءکم الفتح، تو یقیناً فتح جو ہے وہ آ گئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر آپ شرک سے منع ہو گئے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر آپ واپس پلٹ گئے نعود، تو ہم بھی آپ کو عذاب دیں گے، ہم بھی واپس پلٹ جائیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور کوئی بھی چیز آپ کی جماعت اگرچہ کتنی ہی زیادہ ہو تعداد کے حوالے سے، کوئی بھی چیز اللہ کے عذاب کو دفع نہیں کر دے گا، نہ روکے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنین کے ساتھ ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 11 تا 19۔ اب جو ہیں اس کے مشق پر آتے ہیں۔ اس کے مشق میں جو الفاظ معنی ہیں وہ کتاب میں لکھی ہیں، اس کو آپ کاپی میں بھی لکھیں گے اور اس کو آپ یاد بھی کریں گے۔ اس کے بعد جو سوالات ہیں، پہلا سوال السؤال الاول، اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے۔ تو سب سے جو پہلی آیت ہے اس رکوع کا، آیت نمبر 11، اس میں ان انعامات کا ذکر ہے کہ ایک تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کی چادر اڑا دی، دوسرا انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے پانی برسایا، ان کے قدم مضبوط کیے، اور جو شیطان کی نجاست تھی وہ بھی دور ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ جو ہیں دوسرا انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں مسلمانوں کی ایک ہیبت ڈالی، مسلمانوں کا ایک دبدبہ ڈالا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان تھا۔ یہ ہو گیا سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2، السؤال الثانی، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی ان آیات میں کیا ہدایت دی گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، کہ آپ جو ہیں جب کفار کے ساتھ آپ کا سامنا ہوتا ہے میدان جنگ میں تو ان سے آپ نے پیٹ نہیں پھیرنا۔ ہاں، 2 صورتوں میں آپ پیٹ پھیر سکتے ہیں، یا تو آپ جنگی چال کی صورت میں آپ پیٹ پھیر سکتے ہیں، یا آپ اپنی کسی فوج سے جا ملنے کی صورت میں آپ پیٹ پھیر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پیٹ پھیرتے ہیں بزدلی کی صورت میں تو آپ پر اللہ کا عذاب ہے۔ یہ ہو گیا سوال نمبر 2 کا جواب۔ اور سوال نمبر 3، السؤال الثالث، کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ تو اس میں جو آخری آیات ہیں، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم، کہ
آپ تو فتح چاہتے تھے اور یقیناً جو ہے وہ فتح آ گئی، اور اگر آپ شرک سے منع ہوئے تو یہ بہت بہتر ہے آپ کے لیے، لیکن اگر آپ منع نہیں ہوتے تو اللہ کے عذاب کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ یہ ایک تنبیہ کی گئی ہے کفار کو کہ اگر آپ منع نہ ہوئے تو اللہ کے عذاب جو ہے وہ آپ کے اوپر آئے گا۔ چوتھا سوال جو ہے السؤال الرابع، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اے ایمان والو جب آپ کا سامنا کسی کفار کی جماعت سے ہو جائے میدان جنگ میں، فلا تولوهم الادبار تو آپ پیٹھ نہیں پھیریں گے، پیٹھ نہیں پھیرنا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور آپ نے نہیں پھینکا اذ رمیت جب آپ پھینک رہے تھے، ولکن اللہ رمی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پھینکا تھا۔ تیسرا سوال، تیسرا جز، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور کوئی بھی چیز اللہ کے عذاب کو نہیں روک سکے گا اگرچہ آپ تعداد کے حوالے سے بہت زیادہ ہوں۔ یہ مفاہیم تو پیپر میں نہیں آتے، لیکن ان مفاہیم کو آپ سوال کی صورت میں خود بنا سکتے ہیں، یہ آپ کا ایک ہوم ورک بھی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔